بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور دوسری بنیاد نماز ہے، تیسری بنیاد زکوٰۃ، چوتھی بنیاد روزہ، اور 5ویں بنیاد حج ہے، جس کو حج بیت اللہ کی استطاعت ہو۔ اس حدیث شریف کے اندر اسلام کی 5 بنیادیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے زکوٰۃ تیسری بنیاد ہے۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے جس طریقے سے نماز فرض ہے، کہ جس طرح کوئی آدمی اگر نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی روزے کی اور زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر دے تو وہ بھی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نماز ہر بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ کے بہت سے فضائل ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے، تو زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ جو لوگ اپنے اموال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس میں 7 خوشے ہوں، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کے اموال دنیاوی اعتبار سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس مال کا شر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ اپنے اموال کو محفوظ بناؤ زکوٰۃ کے ذریعے۔ وداؤ مرداکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، صدقہ کرنے سے انسان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے قرآن کریم میں بڑی وعیدیں بھی ہیں۔ چنانچہ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری سنا دو ایک دردناک عذاب کی۔ آگے فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس دن کو یاد کرو جب جہنم کی آگ میں اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں
کہ چہروں کو داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا، ان کی پشت کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ حدیث شریف میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے، یعنی وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے کہ اس کو یہ سزا ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطبقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی بشدقیہ ثم یقول انا مالک انا کنز، کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن ان کا یہ مال ایک زہریلا سانپ بن جائے گا، اور جو اس کو کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں اور میں تمہارا وہ جمع کردہ خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دوسرا مال بھی ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے مال کے لیے بھی یہ ہلاکت کا سبب ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ جب بھی زکوٰۃ کا مال کسی دوسرے مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ زکوٰۃ کا مال اس دوسرے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو صرف یہ نہیں کہ اس کو گناہ ملے گا، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی اس کا وہ مال دوسرے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ، کہ خشکی اور تری میں جو مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ روکنے سے ہی ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اموال ہلاک ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، اور کوئی مصیبت آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کو یہ فائدہ ہے کہ ایک تو ان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، ان کے مال میں برکت آ جاتی ہے، ان کا مال پاک ہو جاتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال سے زکوٰۃ وصول کیجئے، اس کی وجہ سے ان کے مال پاک ہو جائیں گے۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، انسان مختلف قسم کے آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ اس سیشن کے اندر ہم یہ ذکر کریں گے کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے وجوب کے لیے چند شرائط ہیں، اس میں سب سے پہلی شرط اسلام ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادت کی ادائیگی کے لیے اسلام شرط ہے، غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی پاگل نہ ہو۔ پاگل شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی پاگل کے پاس بہت زیادہ مال ہو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس کی تیسری شرط بلوغ ہے کہ بالغ شخص کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی نابالغ ہے اور اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، نہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور نہ اس کے سرپرست پر، سرپرست بھی اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اس طرح چوتھی شرط حریت ہے کہ غلام کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ آج کل تو غلام نہیں ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں ہوتے تھے۔ پانچویں شرط نصاب ہے۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ سونے کا جس نصاب 7.5 تولے ہے، چاندی کا 52.5 تولے چاندی ہے، یہ اگر کسی کے پاس ان میں سے کوئی ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔
اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر قرضہ نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس بقدر نصاب مال ہے اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرضے کو مائنس کرنے کے بعد اگر بقدر نصاب بچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور اگر بقدر نصاب مال نہیں بچتا تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ساتویں شرط اس کی مکمل ملکیت ہے، کہ ملکیت میں بھی ہو اور اس تک رسائی ممکن ہو۔ اگر کسی آدمی نے کسی جنگل میں مال دفن کر دیا اور اب اس کو یاد نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ رسائی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو قرض دیا تھا اور اب اس نے انکار کر دیا کہ آپ نے مجھے قرض نہیں دیا، اور آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو ثابت کر سکیں، تو ایسے مال میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ایک شرط سال کا گزرنا بھی ہے، جس کو حولان حول کہتے ہیں، کہ جب قمری سال گزر جائے تو اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس سے پہلے واجب نہیں ہوتی ہے۔ نصاب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ نصاب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا وہ نصاب ہے جس کے پاس وہ ہو تو وہ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلا جو نصاب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 4 چیزیں ہیں۔ صرف 4 قسم کے اموال میں زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ اموال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے اور مال تجارت ہے۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ سونا وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چاندی کے بھی حکم ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ کرنسی ہے وہ کوئی بھی کرنسی، کسی ملک کی کرنسی ہو، اور چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو، آپ کے بکسے میں رکھی ہوئی ہو، جیب میں رکھی ہوئی ہو، یا آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور کسی کے پاس امانت آپ نے پیسے رکھوائے ہیں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس طرح BC میں جو رقم جمع ہے وہ بھی، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے بشرطے کہ وہ نصاب تک پہنچے۔ اس طرح مال تجارت ہے۔ مال تجارت سے مراد وہ مال ہے کہ جو کسی انسان نے اس نیت سے خریدا ہو کہ اس کو آگے بیچنا ہے، تو وہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی دکان لے کے بیٹھ جائے، بلکہ جو بھی چیز آگے بیچنے کی نیت سے خریدی جائے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ لہذا اگر کسی نے کوئی پلاٹ خریدا ہے اس نیت سے کہ میں نے اس کو آگے فروخت کرنا ہے تو یہ بھی مال تجارت ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس طرح سونے میں جو زکوٰۃ واجب ہے، سونا چاندی کے علاوہ اگر کوئی قیمتی پتھر ہیں جیسے جواہرات ہیں یا وائٹ گولڈ ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، جبکہ یہ اس مقصد کے لیے نہ ہو کہ اس کو آگے بیچنا ہے۔ اگر بیچنے کے لیے ہو تو پھر تو مال تجارت ہے، پھر اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 2 طرح کے اموال ہوں کہ مثلا سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یا سونا ہے کرنسی ہے، تو اس کو ملایا جائے گا، اور مجموعی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مال زکوٰۃ میں جیسے فیکٹری کا مال ہوتا ہے تو اس میں کئی طرح کے اموال ہیں، جیسے کہ خام مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس طرح جو کاٹن وغیرہ ہیں جس میں اس کو پیک کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور سال گزرنے کے بعد جو مال گودام میں ہو اس کو بیچنے کی نیت نہ ہو، وہ اس کو ضائع کرنے کی نیت ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بیچنے کی نیت ہے تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اس طرح جو تیار مال ہے تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جو لوگ سروسز کا کام کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں برائے فروخت ہوتی ہیں اس میں زکوٰۃ ہے، جیسے کہ آئل ہے یا کوئی پرزے ہیں، گاڑیوں میں کام جو کرتا ہے، مکینک ہے، اس کی دکان ہے، تو اس میں جو آئل ہے اور وہ چیزیں جو پرزہ ہے جو اس کو بیچتا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو اس کے آلات ہیں، مشینری ہے، بلڈنگ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
اس طرح زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر قرضہ نہ ہو۔ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو اس کو مائنس کر کے دیکھا جاتا ہے کہ بقدر نصاب بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ اور البتہ قرضے جو ہے وہ جو اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیا ہے، مثلا گھر بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، جو لمبے قرضے ہیں جو زیادہ عرصے میں ادا کرنے ہیں، مثلا 10 سال کے اندر، 20 سال کے اندر، تو اس میں صرف 1 سال کی قسطیں منہا کی جاتی ہیں۔ 1 سال کی قسطیں منہا کر کے پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر بقدر نصاب بچتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، بقدر نصاب نہ ہو تو پھر زکوٰۃ اس میں واجب نہیں ہے۔ اور دوسرے قسم کے قرضے وہ ہوتے ہیں جس کو تجارتی قرضے کہتے ہیں۔ تو تجارتی قرضوں میں اس کو مائنس کرنے کا اصول یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی بلڈنگ خریدی ہے، مشینری خریدی ہے، تو ایسے قرضے پھر اموال زکوٰۃ سے منہا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جو بلڈنگ ہے اور مشینری ہے اس میں خود زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اگر اس کو ایسے قرضے کو منہا کیا جائے، مائنس کیا جائے، تو پھر بہت سے لوگ جو مالدار ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں رہے گی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ ایسے قرضوں کو منہا نہیں کیا جائے گا۔ البتہ وہ قرضے جس سے خام مال خریدا ہے تو اس کو منہا کیا جائے گا، اس لیے کہ جو مال خریدا ہے خود اس میں زکوٰۃ واجب ہے، لہٰذا ایسے قرضوں کو پھر منہا کیا جائے گا۔ 8ویں شرط جو ہے وہ حولان حول ہے، یعنی سال گزر جائے تو اس میں قمری سال کا ہونا ضروری ہے۔ شمسی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ جو فیکٹریوں کے مالکان ہیں اور وہ اپنے مال کا حساب شمسی سال کے اعتبار سے کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ شمسی سال میں 11 دن زیادہ ہوتے ہیں قمری سال سے، تو وہ 2.5 کی بجائے 2.6 کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دیں، تو انشاءاللہ اس میں احتیاط رہے گی کہ اس میں 10 دن کی اضافی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس طرح سال جو گزرنے کی شرط ہے اس میں ہر مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مجموعی کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ مثلا کسی شخص کی زکوٰۃ کی تاریخ 1 رمضان ہے اور اس کو رمضان سے 1 مہینہ پہلے کوئی مال مل گیا، تو جب رمضان کی 1 تاریخ آئے گی تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی اس پہ ضروری ہوگا۔ اس کو مال مستفاد کہتے ہیں۔ تو مال مستفاد بھی زکوٰۃ واجب ہے اگرچہ وہ اس پر سال نہ گزرا ہو۔ اس طرح بعض لوگ صرف رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ ان کی زکوٰۃ کی تاریخ رمضان نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے اگرچہ ان کی وہ تاریخ نہ ہو، لیکن جو مال کا حساب کرنا ہے وہ اسی تاریخ کے اوپر کرنا ضروری ہے جو ان کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے، اس میں حساب کر لیا جائے اور پھر رمضان میں دے دیا جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی زکوٰۃ کا حساب کر لیا جائے، اگرچہ رمضان نہ بھی ہو تو اس کو دے دیا جائے، رمضان تک مؤخر نہ کیا جائے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ختم ہو جائے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیت کی جائے۔ تو نیت یا تو جس وقت کسی فقیر کو دینا ہو اس وقت کر لی جائے، یا جس وقت آپ زکوٰۃ کا مال الگ کرنا چاہیں اس وقت کر دیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تشخیص میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ کس کو دینا جائز ہے اور کس کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے مصارف خود قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ کہ صدقات کے مستحق یعنی زکوٰۃ کے مستحق یہ لوگ ہیں فقراء اور مساکین، اور نمبر 3 عاملین۔ عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حکومت نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مقرر کیے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ اور 5ویں والمؤلفۃ قلوبهم، وہ لوگ جن کی تالیف قلب مطلوب ہوتی ہے، یہ وہ نو مسلم ہوتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جو مسلمان ہو جاتے تھے اور ابھی تک وہ ان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا تھا،
تو ایسے لوگوں کی تالیف قلب کے لیے بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، کہ پہلے زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے اور ان کو زکوٰۃ کا مال دے دیا جاتا تھا، وہ اپنے مولا سے مکاتبت کر لیتے تھے اور اس سے اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کا اپنے آپ کو آزادی حاصل کر لیتے تھے۔ والغارمین، اور جو مقروض ہیں، کہ جن لوگوں پر قرضہ ہے اور قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو منہا کر لیا جائے تو صاحب نصاب نہیں بچتے ہیں، تو یہ بھی مستحق زکوٰۃ ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اس میں علماء نے فرمایا کہ اس میں مجاہدین شامل ہیں اور حج کرنے والے شامل ہیں کہ جب ان کے پاس زاد راہ نہ ہو۔ یہ مصارف زکوٰۃ ہیں۔ اس میں بنیادی چیز وہ فقر ہے کہ اس شخص کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ جس کے پاس بقدر نصاب مال نہ ہو، اور اس کو دیا جاتا ہے۔ اور ایک شرط اس میں یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں نہ ہو، یعنی سید نہ ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحل الصدقہ لمحمد ولا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زکوٰۃ کا مال جائز نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ہی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس لیے سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال کا میل کچیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت بلند کیا ہے، تو نہ زکوٰۃ آپ کے لیے جائز ہے اور نہ آپ کی اولاد کے لیے زکوٰۃ جائز ہے۔ اس طرح زکوٰۃ دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مسلمان بھی ہو۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن کی طرف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو اس میں ان کو جو ہدایات دی ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ جو ان کے غنی لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں مسلمانوں کے، ان سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمانوں ہی کے جو فقراء ہیں ان کو دی جائے گی۔ تو اس لیے غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ کے علاوہ دیگر نفلی صدقات دیے جا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور جس طرح دیگر عبادات کی شرائط ہیں تو اسی طرح زکوٰۃ کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہوں۔ اس طریقے اپنے اصول اور فروع کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ، یعنی والد کو، والدہ کو، دادا کو اور اوپر تک جو بھی خاندان کے لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور اس طرح فروع کو بھی، یعنی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد میں اس کی اپنی اولاد، اولاد الاولاد، یہ سب شامل ہیں۔ البتہ بہن بھائیوں کو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی گویا کہ دینا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں اس میں سے چند چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو اتنا دینا کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، یعنی اتنی زکوٰۃ دینا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس آ جائے، یہ دینا مکروہ ہے۔ البتہ اگر اس کے اوپر قرضہ بھی ہے اور تو قرضے کی مقدار دینا وہ جائز ہے، اگرچہ وہ نصاب سے زیادہ ہو۔ یا اس طرح فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی شخص کے بچے ہیں زیادہ اور وہ مستحق ہے تو ان کو زیادہ دینا بھی جائز ہے، یعنی ہر بچے کے پاس نصاب سے کم پہنچے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر یہ دو عذر نہیں ہیں تو پھر اس کو زکوٰۃ اتنی دینا کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی مکروہ ہے کہ بلا ضرورت اپنی زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیج دی جائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جہاں مال ہے وہیں پر اسی شہر کے فقراء کے اوپر تقسیم کی جائے، بلا ضرورت دوسرے شہر میں منتقل کرنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر دوسرے شہر میں زیادہ محتاج لوگ ہیں یا زکوٰۃ دینے والے کے رشتہ دار دوسرے شہر میں ہیں تو یہ پھر بھیج سکتے ہیں، اس لیے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے صلہ رحمی میں داخل ہے، اور اس کے لیے اس بات کی گنجائش دی گئی ہے کہ دوسرے شہر میں زکوٰۃ منتقل کی جائے۔ زکوٰۃ سے متعلق چند احتیاطوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔
اس میں سے یہ کہ اس کا مکمل حساب کیا جائے۔ بعض لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مکمل حساب نہیں کرتے ہیں، صرف اندازہ لگا لیتے ہیں، اندازے کے مطابق دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ پورا حساب کیا جائے۔ اس طرح مستحق کی تحقیق کی جائے کہ یہ شخص جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ کم از کم غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ بغیر غور و فکر کر کے اگر زکوٰۃ دی اور وہ شخص مستحق نہیں تھا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسے اداروں میں بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے جہاں تملیغ کا سسٹم نہیں ہے۔ بہت سے ادارے ہمارے ملک میں ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ کی تملیغ کا نظام نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور اس کو ان تمام شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جو زکوٰۃ کے لیے ہیں۔ اس طرح قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہے، اس میں دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ رفاہی اداروں میں زکوٰۃ دینا یہ دو شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس ادارے میں شرعی تملیغ کا مکمل نظام ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مستند علماء کرام کی نگرانی ہو۔ جب یہ دو شرائط پائی جائیں گی تو ایسے ادارے میں زکوٰۃ دینا جائز ہیں، اور اگر وہ کسی اس میں ادارے میں یہ دو چیزیں نہیں ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اینڈس ہسپتال کے اندر یہ دونوں شرائط موجود ہیں۔ یہاں مستند علماء کرام کی زیر نگرانی زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، وکالہ ماڈل کے تحت تملیغ کیا جاتا ہے، اور پھر اسی وکالہ ماڈل کے تحت آگے زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، اور یہ پورا سسٹم جامعہ دارالعلوم کراچی سے تصدیق شدہ ہے۔ اس بارے میں باقاعدہ فتاویٰ لیے گئے ہیں، اور علماء کرام کی زیر نگرانی یہاں یہ سسٹم چل رہا ہے۔ تو اینڈس ہسپتال کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور ایسی جگہوں پر زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب کی امید ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک تو جو محتاج مریض ہوتے ہیں، علاج کے محتاج ہوتے ہیں، ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زکوٰۃ ایسے اداروں میں دیں جہاں مریضوں کا اور محتاجوں کا فری علاج کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔